عظیم معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور تیسرا روزہ، اور آج کی ہماری علمی فکری نشست کا موضوع نماز کی فضیلت ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ سب لوگ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ اس لیے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے ذوق کے اندر اور اضافہ ہو، اور آن کیمرہ وہ لوگ سنیں جو اللہ کے اس خاص حکم سے دور ہیں، یعنی کہ بے نمازی ہیں۔ نماز عربی کے اندر لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ لفظ صلاۃ عام عربی لغت میں قدیم زمانہ میں یہ صرف لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لفظ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ یہ لفظ صلاۃ کا معنی اللہ کی طرف سے ہو تو یہ اس سے اپنا رحمت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم اور خیر اور رحمت ہوتی ہے۔ بہرحال نماز لفظ صلاۃ کا لغوی معنی یہ ہے دعا، اور نماز بھی دراصل دعا کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹوٹل دعا ہے۔ اسی طرح تحیات، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، سورتیں، اکثر اوقات قرآن کی تلاوت کے اندر دعائی الفاظ۔ نماز بھی دراصل دعا ہی ہے، یاد رکھیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث مبارک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام 5 چیزوں پر اسلام کی ایک عمارت ہے۔ یہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک نظریاتی عمل ہے، یعنی ہم نے سوچ رکھنی ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام کے ارکان جو 5 ہیں ان میں سے پہلا رکن نظریاتی ہے۔ آگے 4 رکن جو ہے نا وہ چارے کے چارے وہ نظریاتی نہیں ہیں بلکہ وہ عملی ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن، ٹھیک ہے نا، 5 میں سے دوسرا اور 4 میں سے پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 رکن ہیں اسلام کے، اور انہی پر اسلام کی بنیاد ہے، یاد رکھیں، اور یہ لازم اور ضروری احکام ہیں۔ روزہ، یہ رمضان شریف کا مقدس مہینے، اس پورے ماہ کے روزے فرض عین ہیں۔ مسافر کے لیے سفر کی حالت میں فرض نہیں، وہ بعد میں قضا کرے گا۔ مریض کے لیے مرض کی حالت میں روزہ فرض اس وقت نہیں ہے، وہ جب تندرست ہوگا تو قضا کرے گا۔ اگر صحت مند نہیں ہو سکتا، اس قدر عمر ہے، تو اس کا فدیہ دے گا۔ یہ مسائل سارے کل بیان ہو چکے ہیں، فدیہ کتنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت ہے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت بعد میں روزوں کی قضا کرے گی۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان بالغ ہے، مسلمان ہے، یہ 2 چیزیں شرط ہیں: بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور عقل مند ہونا، مجنون نہ ہو۔ 3 چیزیں یہ جس کے اندر پائی جاتی ہے اس پر نماز فرض عین ہے، وہ چاہے غریب ہے، امیر ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے یا کوئی سادہ آدمی، کوئی بھی ہے، یا مریض ہے یا تندرست ہے، وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، بالکل ہی۔ روزے کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی معاف ہے کئی پہلو میں۔ حج کے حوالے سے دیکھیں، حج سال کے بعد آتا ہے، اور وہ بھی استطاعت رکھنے والے پر۔ اسی طرح ایک رکن زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر، وہ بھی اس مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا امر ہے اسلام کے اندر جو دین میں 5 مرتبہ ہے، اور کسی پر معاف نہیں۔ جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، اس پر نماز معاف نہیں کسی حوالے سے بھی۔ وہ سردی ہے، گرمی ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، وہ مزدور ہے یا بڑا افسر، کوئی بھی ہے، نماز کسی حوالے سے معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ کئی مرتبہ وضاحت کر گئے نماز کے حوالے سے۔ نماز کے لیے طہارت، وضو شرط ہے۔ ایک بندہ جنبی حالت میں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا بھائی اپنا وضو یا اپنا پانی کو ہاتھ لگائے گا یا نہائے گا یا زیادہ جسم کے اعضاء کو دھوئے گا تو تیری مرض بڑھ جائے گی، موت کا خطرہ ہے۔
ادھر اسلام کو حکم ہے کہ بھئی وضو اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تم۔ اب اسلام سے پوچھا، اسلام بھئی یہ مجبوری بن گئی، کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے تیمم کر لو، پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ، مجبوری ہے شرعی، نماز پھر بھی تم پر معاف نہیں، نماز پڑھو گے۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا، اسلام کہتا ہے نماز ایک عمل ہے، ایک طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اتحیات پہ بیٹھنا ہے، یہ سارا عمل مکمل اس کو نماز کہتے ہیں۔ اور یہ قیام، رکوع، سجود، اتحیات یہ فرائض میں سے ہیں، لازم اور ضروری ہیں، یہ نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک بندہ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، بیمار پڑا ہے، وہ بڑی مشکل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے دقت ہے، تو کیا بنے گا؟ اسلام کہتا ہے صرف بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ، اس کی نماز ہو جائے گی، قیام کی ضرورت نہیں ہے، نماز معاف پھر بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس قدر علیل ہے، پڑا ہوا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اب اسلام کو آواز دی بھی کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے نماز تجھے پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی تو پڑھے گا، اپنے بازوں کے اشارے سے نماز ادا کرتا رہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی انسان کا ذہنی توازن کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باقی مکمل طور پہ اپاہج ہو چکا انسان، پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتا ہے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے تیمم کر، آنکھوں کے اشارے سے نماز کو پڑھے گا، نماز پھر بھی تم پر معاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا رکن ہے، یاد رکھیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی خبر ہی نہیں ہے، ایزی زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری، پتہ ہی نہیں نماز کے حوالے سے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ نماز یاد رکھیں ایک ایسا عمل ہے جس کا قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ حکم آیا ہے۔ نماز سے بڑھ کر اسلام کے اندر کوئی حکم زیادہ نہیں آیا۔ 750 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر ایک علمی فکری نکتہ ہے، وہ یہ کہ یہ آیت اسی طرح کی نماز اور زکوٰۃ کا مسئلہ اکٹھے قرآن پاک کے اندر کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دو مسئلے جب اکٹھے آئے نا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم مثل ہیں، ٹھیک ہے نا، متضاد نہیں ہے، یہ متعارف ہے، متضاد نہیں ہے۔ تو متضاد مسئلوں کو اکٹھا نہیں جمع کیا جا سکتا، یہ دونوں ظاہراً متضاد نظر آ رہے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، لیکن اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھے آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نماز متضاد کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ نماز سے انسان قیام، قرات، رکوع، سجود کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، حرکت کرنا، جسم سے انرجی خارج ہوتی ہے جس سے انسان کو بھوک لگتی ہے۔ زکوٰۃ فی نفسی ایک مال ہے جو بھوک کو مٹاتا ہے۔ دونوں مسئلے آپس میں متضاد نظر آ رہے ہیں، ایک بھوک لگنے کا ایک سبب بن رہا ہے، دوسرا بھوک مٹانے کی ایک وجہ سبب ہے، نماز اور زکوٰۃ، لیکن رب تعالی نے دونوں ظاہر متضاد نظر آ رہے ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، دونوں متضاد مسئلے اور دونوں اکٹھے کئی مرتبہ بیان کیے جا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ دراصل اس کی وجہ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں مسئلے متضاد نہیں ہیں، میں اور آپ اس کو متضاد سمجھ رہے ہیں، دراصل دونوں مسئلے ایک طرح کے ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے وہ انسان کے ظاہری جسم کی خوراک ہے، نماز انسان کی حقیقت، روح کی، باطن کی خوراک ہے۔ ان دونوں خوراکوں کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مرتبہ اکٹھا بیان فرما دیا، اور پہلے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ تمہاری اصل خوراک ہے، حقیقت انسانیت تمہاری روح کی خوراک ہے۔ زکوٰۃ مالیت جو ہے وہ تو عام جسم کی خوراک ہے، جسم تو عنقریب قبر کے اندر ملنے والا ہے، تمہاری روح، تمہاری انسانیت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اصل انسان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، نماز۔ پہلے اس حقیقی خوراک کا تذکرہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو لہٰذا نماز، اگر ہم مالیت کو، ظاہراً جسم کو غذا دینا چھوڑ دیں، ہم میں سے کوئی بندہ، اب دیکھیں صبح سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو حالت تو آپ کے علم میں ابھی کیسی ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ اب کوئی بندہ ویسے چھوڑ دے، 2-3-4 دن تک ایک گھونٹ پانی کا نہ پیے، کھانا نہ کھائے، پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے جسم کی خوراک، ٹھیک ہے نا، جسم اس کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اس کے بغیر زندہ جسم کا رہنا ناممکن ہے۔ اور دوسری نماز، یہ انسان کی حقیقت انسانیت کی خوراک تھی۔ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہی نہیں، کیا امید ہے انسانیت زندہ ان کے اندر؟ نہیں۔
انسانیت مر چکی ہے، حقیقت انسانیت کا نور اندر بجھ چکا ہے، وہ ڈھانچہ تو ہے انسانیت کا، حقیقت میں حیوانیت بس رہی ہے ان کے اندر۔ تو نماز نہ پڑھنے والا انسان، حقیقت انسانیت اس کے اندر مردہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک مردہ ہے، ظاہراً چل پھر رہا ہے، ظاہراً جسم کے لیے کھا پی رہا ہے، بول چال رہا ہے، سب کچھ، لیکن حقیقتاً مردہ ہے۔ آپ کو گلی کے اندر کئی جیتے جاگتے مردے آپ کو نظر آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میرا ذاتی کوئی منطقی الفاظ نہیں ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، حدیث کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے نا، ایک تو انسان کے سوچ کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ظاہراً میں نے اور آپ نے نماز پڑھی، باہر نکلے، ہمارے دماغ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی، خود بخود شرم آئے گی، نہیں یار یہ نہیں کرنا، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ یہ ایک ظاہری فطرت ہے انسان کی، بندہ مومن کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتے ہے، خود بخود انسان کے اندر ایک حیا کا نور پیدا ہوتا ہے، دماغ کے اندر سوچ آتی ہے، نہیں یار جھوٹ بول رہا ہوں، نماز کے پڑھ کے آیا ہوں، یہ سوچ خود بخود دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز انسان کے اندر کے زنگ کو مٹاتی ہے، جو انسان گناہ کرتا رہا نا، اندر وہ سیاہی پیدا ہوتی رہی، نماز سے وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، نور بھر دیا جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی انسان نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے انسان کا، بدی سے انسان خود بخود دور ہوتا ہے، اندر کا جو انسان کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے نا، وہ انسان کو برائی کرنے ہی نہیں دیتا۔ نماز دوسری وجہ یہ ہے، نماز برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا۔ اصل یہ کہ گناہ ہم نماز سے زیادہ کر جاتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں جتنا کہ اندر وہ زنگ مٹے، جتنا نور پیدا ہوا، جاتے ہی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو وقفہ تھا اس میں ہم نے اپنی حقیقت انسانیت اور اس نور کے ساتھ حشر ہی ایسا کیا، وہ سارا مٹ گیا اور دوبارہ اندھیرے بھرے گئے۔ وہ برابری نہیں ہوتی، بلکہ اندھیرے زیادہ رہتے ہیں، نور کم ہوتا ہے، تقویٰ کم ہوتا ہے، پھر ہم سے نماز پڑھتے بھی رہیں تب بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں کہ سب سے بلند ترین مقام۔ انسان سب سے بلند کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنا ماتھا اور ناک زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے سامنے۔ یہ میں مقام معراج ہے بندہ مومن کا، جب انسان اپنا سر جھکا لیتا ہے، زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں اس قدر عاجز ہوتا ہے، رب کے سامنے عاجز ہو جانے کا نام دراصل انسان بندہ مومن کی معراج کہلاتی ہے۔ لیکن ہم عروج سمجھتے ہیں غرور کو، تکبر کو، بڑائی کو، ظاہراً ایک ماحول کو، پروٹوکول کو ہم عروج سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، آسمان کی دنیا کے اندر عروج کیا ہے؟ رب کے سامنے عاجزی کا نام عروج ہے۔ تو فرمایا بندہ مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بلندی کیا ہے؟ انسان جب سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے صحابہ یہ بتاؤ، سنی حدیث پاک ہے، تمہارے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا امید ہے جسم پر کوئی مائل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جو بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ نہر پہ غسل کرے گا، نہائے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے جسم پر کوئی مائل باقی رہے؟ حضور نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جو بندہ مومن 5 نمازیں ادا کرتا ہے، جس طرح کہ 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر ایک ذرہ مائل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ آنکھیں جو ساری زندگی امت کے گناہوں کی وجہ سے برستی رہی، خوش قسمت ہے وہ امتی جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کرتا ہے ہمیشہ دن میں 5 مرتبہ۔ اس سے بڑا بہترین امتی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن 5 وقت نماز پڑھنے والے امتی کو اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرائیں گے بھی، آنکھیں ٹھنڈی بھی ہو جائیں گے، اور اپنے سینے سے لگا کے اپنے ساتھ جنت کے اندر بھی داخل فرمائیں گے۔ نماز حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو امت کو چاہیے کہ حضور کی آنکھوں کی، وہ آنکھیں جو ساری زندگی میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے برستی رہی، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ضرور اہتمام کرے۔ یہ نماز
معراج کی رات فرض ہوئی ہے، 5 نمازیں تحفے کے طور پہ عطا کی گئی ہے تو کمال ویسے جس حد تک ہم نے تحفے کو قبول کیا، تحفہ ہوتا ہے خوشی سے قبول کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو امت کے حالات دیکھیں، اس تحفے کو کیسے قبول کیا، اللہ پاک ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 50 نمازیں فرض تحفے کے طور پہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پہ، عرض کی حضور کیا ملا، امت پر کیا چیز فرض ہوئی؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی حضور واپس چلے جائیں، ہم وقت گزار کے ہیں، امت کے لوگ سست ہوتے ہیں، اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ واپسی چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جا 5 معاف ہو گئی، 45 باقی بچی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 9 چکر لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور کو واپس بھیجا، 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 باقی بچی تھی۔ حضور جب گئے، حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جا 5 باقی بچے ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بھی بدلتے نہیں، جو رب کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ محبوب یہ تیرے لیے ہے کہ 50 نمازوں کو 5 کر دیا، لیکن یہ حکماً بدلا، ان کی حقیقت نہیں بدلی۔ جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، رب تعالیٰ اس کو 50 کا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، یاد رکھیں۔ پچھلی امتوں میں یہ پروٹوکول نہ تھا، یہ عزت اور وقار نہ تھی پچھلی امتوں میں، لیکن اس امت کے بے قدر ہیں، نادان اور کم ظرف ہیں وہ لوگ جو اس قدر عزت و وقار اور اس قدر پروٹوکول ملنے کے باوجود بھی اللہ کے عطا کردہ اس عظیم تحفے کو قبول نہیں کرتے۔ 5 نمازوں کے عوض 50 نمازوں کا ثواب، اللہ اکبر! اس قدر کریم ذات ہے وہ، اور اس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقتیں ہیں کہ اپنی امت کے لیے اس قدر کچھ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھانا شروع کر دو۔ دراصل نماز وہ سکھائے گا نا جو بیچارہ خود پڑھتا ہے نا، جو خود ہی نہیں پڑھتا وہ خاک اپنی اولاد کو نماز سکھائے گا۔ آگے آج کل نسل بھی تیز ہے، 7 سال کی عمر کا بچہ ٹھوس الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بھجن آپ کب نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شرمندگی ہمیں کھا گئی کہ ہم اولاد کو نماز کا نہیں کہہ سکتے، مجبور ہیں اولاد کے سامنے، پریشان ہیں۔ کاش کہ ہماری اولاد چھوٹی بچپن میں ہمیں دیکھتی کہ ہم 5 وقت کی نمازی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اولاد جو نسل ہوتی ہے نا، وہ قول سے نہیں کردار سے سمجھتی ہے۔ میں عام مثال دیتا ہوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ کچھ کہتے رہیں وہ نہیں کرے گا، آپ خود کر رہے ہیں جو آپ کا بچہ وہ دیکھ کر اسی طرح کرتا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے، بچپن میں اولاد کی تربیت کرنی ہے، بچوں کے سامنے اپنے کردار کو خوبصورت کریں، ہم 5 وقت کی نماز ان کے سامنے پڑھیں تاکہ ہماری نسلیں 5 وقت کی نمازی بنیں۔ گھروں کے اندر نوافل پڑھا کریں اولاد کے سامنے لازماً، تاکہ بچے ہمارے بچپن میں دیکھیں ہمیں نماز پڑھتا ہوا، تاکہ وہ بچے بھی نماز پڑھیں۔ میرا طریقہ ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، وہ اب بھی میں اکثر اوقات نماز بقیہ نوافل وغیرہ اوپر پڑھتے ہیں، تو میری بچیاں دونوں اور میرا بیٹا ماشاءاللہ وہ باقاعدگی کے ساتھ میرے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگرچہ نہیں آتی لیکن ایک تربیت تو ہو رہی ہے نا یار، ان پر کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ہم پر فرض ہے کہ ہم بچوں کے سامنے نماز پڑھیں اور ہمارے بچے وہی طریقہ اپنائیں، اور آنے والے وقت میں ان کو پتہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کے اندر ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک مسلک ہے، ہمارا ایک دین ہے، ہمیں اسلام نے کچھ احکام دیے، ہم پر کچھ لازم و ضروری چیزیں ہیں۔ ہماری نسلوں میں یہ بچپن میں یہ چیزیں راسخ ہوں گی تو آنے والے وقت میں ہماری نسلیں 5 وقت کی نمازی ہوں گی۔ ہم نماز میں کے قریب کبھی نہ جائیں اور سوچ یہ ہو کہ ہماری نسلیں تہجد گزار ہوں، تو یہ غلط سوچ ہے۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی، آپ کی اولاد آپ کی کیسے مانے؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیا، آپ کی اولاد آپ کی بات کو رد کر دیتی ہے، پس پشت کر دیتی ہے، پھینک دیتی ہے آپ کی بات کو، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے تو خالق و مالک کی بات کو رد کر دیا ہے، آپ اپنی اولاد کی خالق و مالک تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی اولاد اگر اس طرح بے رخی کا عالم ہے تو آپ رب کے احکام سے بے رخی کر رہے ہیں، تو آپ کی اولاد تو اتنا بڑی گناہ گار نہیں ہو آپ سے جس قدر آپ نے کیا ہے۔ تو لہٰذا اس طرف ہم لازماً توجہ کریں۔ بے نمازی کا انجام کیا ہونا ہے؟ اچھا، یہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی سماعت فرمائیں، پہلے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ 3 طبقات ہوں گے، ایک طبقہ آئے گا ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ وہ سادہ لوگ ہیں، لیکن یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی فل فور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔
آج رب تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ یہ عطا کیا کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قیامت کے دن، محشر کے دن، اور ہر امت ان کا نظارہ کر رہی ہے۔ دوسرا گروہ آئے گا، طبقہ آئے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، لوگ ان پر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے، اور سوال کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ سادہ لوگ ہیں۔ کیا عمل ہے ان کا؟ فرمایا جائے گا دراصل یہ اذان کے آنے سے پہلے باوضو ہو چکے ہوتے، اذان کا انتظار کر رہے ہوتے، جب اذان آتی فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ یہ عطا فرما دیا ہے۔ تیسرا طبقہ آئے گا، حضور نے فرمایا ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، لوگ دیکھ کر بڑا حیران ہوں گے، تعجب کریں گے، فخر کریں گے، اے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تو انبیاء ہی ہوں گے نا؟ آواز ہے کہ نہیں، یہ انبیاء بھی نہیں، یہ بھی سادہ لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آذان کے آنے سے پہلے باوضو ہو کے یہ مسجد کے اندر پہنچ چکے ہوتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو محشر کے دن مقام و مرتبہ یہ عطا کیا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے میں اور آپ دیکھیں، میں اور میری نسلیں، میں اور میرے بہن بھائی، میں اور میرے ماں باپ، ٹھیک ہے نا، ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں اور کس زمرے میں اور کس طبقے کے اندر آ رہے ہیں؟ تقریباً ہم تو بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم لوگ جو بیٹھے ہیں نا، ہم نمازی ہیں، ہم اپنی نسلوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ہلاکت، ویل، ہلاکت اس کا معنی بن رہا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جہنم کی کہ جہنم بھی کئی مرتبہ دن کے اندر اس وادی سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی خطرناک وادی ہے وہ، اور ان لوگوں کو پھینکا جائے گا اس وادی کے اندر، ویل کے اندر، جو دنیا کے اندر نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز کے حوالے سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بنیادیں ہیں، دین کو عمارت قرار دیا گیا، نماز اس دین کا ستون قرار دیا گیا۔ کیا امید ہے کہ یہ عمارت، یہ مسجد ہماری ماشاءاللہ بڑی بلڈنگ ہے، 3 منزلی ہے، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے سارے ستون اور بنیادیں ہٹا دی جائیں، کیا امید ہے یہ محفوظ رہے گی؟ نہیں رہے گی، یہ تباہ ہو جائے گی۔ تو جو اسلام کا نعرہ تو لگاتا ہے، دیندار تو کہلاتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، کیا امید ہے اس کی دین کی عمارت محفوظ ہے؟ کیا نہیں، وہ گر کے تباہ ہو چکی ہے، وہ اپنا دین برباد کر چکا ہے۔ جو نماز کے قریب نہیں آتا، نماز سے ہمیشہ دور رہتا ہے، وہ یہ مت سوچے کہ میں دیندار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دین کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا، اپنے دین کی عمارت کی بنیادوں کو ہٹا دیا، پوری عمارت گر کے اس کی تباہ ہو چکی ہے، دین کے حوالے سے تو برباد ہو چکا ہے۔ لہٰذا مت سوچیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دیندار ہیں، نہیں، ہم نے دین کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، دین کے ساتھ بڑا فریب کیا، دین کے ساتھ ہم نے مذاق کیا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، فرمایا جس نے ایک نماز جان کر چھوڑی یقیناً اس نے کفر کیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر صحابہ فرماتے ہیں جو نماز پہ نہیں آتا ہم اس کو اسلامی منافق سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں، منافقوں کے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایمان اور اسلام کی پہچان نماز ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں پر اس علاقے کے اندر کتنا لوگ ہم مومن مسلمان ہیں اور کس قدر اسلام کے منافق ہم پھر رہے ہیں گلیوں کے اندر۔ اس حوالے سے میں نے اور آپ نے لازماً توجہ کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر با جماعت آ کے نماز نہیں پڑھتے، یہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ تو ویسے بھی مولویوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے نہیں آتے، کیونکہ ان کا علم بھی کمال ہے نا، اپنا ہر گلی میں ہر گھر میں ہر کوئی آج کل مفتی ہے، بہت بڑا فقیہ ہے۔ مولویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ویسے اعتراضات، اور پھر مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا تبصرے ہوتے ہیں۔ بات نہیں کرنی ہوتی، مولوی صاحب اگر غلط ہیں ان کو آ کے سمجھانا نہیں ہے، باہر تبصرہ کرنا ہے، باہر غیبت کرنی ہے، اس کے متعلق جو منبر و محراب کا وارث ہے جو دین کی بات سمجھاتا ہے اور جو تبصرہ کر رہا ہے اس سے پوچھیں تمہاری ویلیو کیا ہے،
تمہیں کیا کچھ آتا ہے؟ دین کتنا سمجھا ہے؟ کس قدر حدیث پڑھی ہے؟ کتنا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کتنا تفسیرات کا مطالعہ کیا ہے؟ کتنی زبانی حدیثیں یاد ہیں؟ کتنی تمہیں ترجمہ قرآن کا آتا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ اچھا بعض لوگ ویسے، کیونکہ ہم اس فیلڈ سے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کئی ساتھی ایسے ملتے ہیں، وہ ویسے خام خواہ کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، ویسے مولویوں کو دیکھ کر ویسے غصے میں عجیب چہرہ موڑ لیں گے۔ کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اس قدر مولویوں سے نفرت ہے؟ یہ مولویوں سے نہیں، اسلام سے نفرت ہے۔ آپ یار ہمارے قریب تو ہیں، انشاءاللہ آپ کو حسن اخلاق بھی یہاں سے ملے گا، آپ کو ایک میٹھا انداز بھی ملے گا، پیار محبت ملے گی، دوستانہ ماحول بھی ملے گا آپ لوگوں کو۔ یہ کوئی مولوی طبقہ کوئی دنیا سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ مولوی طبقہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی نسل ہی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ کچھ مولوی طبقے نے اگر دین کو بگاڑ کے بیان کر دیا ہے، دین کے نظام کو خراب کر دیا ہے، ان کی وجہ سے ہر ایک منبر و محراب پر بولنے والے پر ہم عجیب تبصرہ کریں اور عجیب سوچ اور فکر رکھیں ان کے لیے، تو یہ غلط ہوگا، بالکل یاد رکھیں۔ تو یہ خام خواہ کے لیے ویسے مولویوں پہ نفرت اور ویسے ان کے لیے تبصرہ کرنا، یہ انتہا کی کم ظرفی، کم عقلی، ایمان سے دوری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، ہماری نسلیں دین سمجھ رہی ہیں۔ آج قرآن قال اللہ و قال رسول کی ترانے ہیں ہر جگہ پہ، یہ محض علماء کا ہی کام ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اس قدر نفرت کرتے ہیں، اور ہر ایک مولوی لفظ مولوی آئے گا ان کے چہرے کے آثار بدل جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں باپ اور والدہ کے جنازے پہ کس کو بلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تب اپنے اور اپنے اولاد کے بچیوں کے بیٹیوں کے نکاح پہ کس کو بلاؤ گے؟ کیا کرو گے پھر؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا ہر بندہ احتجاج کر کے خاموشی سے بیٹھ جائے، دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، فخر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رب تعالی نے ہمیں یہ ایک سٹیٹس عطا کیا ہے، ایک ہمارا معیار ہے کہ ہم مولوی طبقہ اگر متحد ہو کے 2 دن کے لیے احتجاج کر لیں اور اپنی ڈپٹی کو چھوڑ دیں، دیکھ لیں کیا بنتا ہے۔ نہ آپ لوگوں کے جنازے بھی پڑے رہیں گے، آپ لوگوں کی نہ شادیاں ہو سکتی ہیں، نہ آپ کسی حوالے سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیا سمجھا یار؟ دین کی کوئی وقت ہے یار، خدا کے لیے۔ ممبر و محراب پر بیٹھنے والے آپ کی روحانی باپ کی حیثیت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ طبیعت رکھتے ہیں اور مولویوں کے متعلق عجیب تبصرہ، خدا کے لیے وہ سوچیں، ان قریب مرنے والے ہو، تمہاری دعا کے لیے نماز جنازے میں سب سے آگے مولوی کھڑا ہوگا اور بڑی دل لگی سے خلوص سے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھے، شرم کر لے اس وقت اگر مولویوں کے متعلق عجیب تبصرے کرتے ہیں تو جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں کسی بھی حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں، میں محمد میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ساتھی کو حکم دوں جماعت کے وقت وہ جماعت کرائے، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر جاؤں ان گھروں کی طرف جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ آ کے ادا نہیں کرتے، ان کے گھروں کے ارد گرد لکڑیاں رکھا کے میں محمد رحمت للعالمین ہو کے ان کے گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا کے راکھ کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر سخت نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ رحمت اس قدر غضب میں ہے اس بندے کے لیے جو کہتا ہے نماز مسجد میں نہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مولوی کی نماز نہیں ہوتی۔ انہیں کہیں بڑی پکڑ ہونی ہے تمہاری، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا اختلاف ہیں بھئی، آئیں حل کریں اختلاف خدا کے لیے یار۔ اور دوسری میں بات یہ کہوں کہ یہ کوئی شریعت میرے باپ کی وراثت نہیں ہے، نہ مولویوں نے کوئی شریعت کا ٹھیکہ دیکھ رکھا ہے، ہر ایک برابر کا حقدار ہے شریعت کے حوالے سے۔ آپ اٹھیں کھڑے ہوں سوال کریں ہم پہ، ہم اگر شرعی حوالے سے کوئی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کوئی علم ہو، مطالعہ ہو، آپ بھی کچھ سمجھتے ہوں، ایسے نہیں کہ بس آپ کی طبیعت نہیں مانتی، آپ کے ہر درمی ہم مانتی نہیں، ہماری طبیعت نہیں مان رہی، آپ کی طبیعت کی شریعت کے حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل بھی۔ شریعت فوقیت رکھتی ہے ہر حوالے سے۔ تو فرمایا جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کے ارد گرد لکڑیاں رکھا کے آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دوں ان لوگوں کو جو مسجد کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا مجھے احساس گھر کی خواتین اور بچوں کو نہ ہوتا تو میں محمد اس طرح ضرور ان لوگوں کے لیے کر بھی دیتا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت یاد رکھیں۔ تو اس حوالے سے میں اور آپ غور کریں کہ ہماری نسلیں، ہمارے اولاد، ہمارے بچے کس قدر ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، کس قدر ہیں جو باقاعدہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کس قدر ہیں جو چاہت لگن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے، میں اور آپ اپنی نسلوں کو بہتر کریں، اپنی نسلوں کی تربیت اچھی کریں۔ اگر اولاد بڑی ہو گئی، بگڑ گئی، بچپن میں ہم خطا کر بیٹھے، نسلوں کی تربیت اچھی نہ کی، اب بھی کوشش کرتے رہیں۔ اولاد نہیں مان رہی،
بدتمیز ہو گئی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، پھر بھی کہتے رہیں، اپنا فرض ادا کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کریں، پروردگار بچپن میں اے میرے مالک جو تم نے حکم دیا تھا اس حکم کے مطابق اولاد کی تربیت نہ کیا، انہیں غلطی کر بیٹھے، اس پر شرمندہ ہو کے توبہ کرتے رہیں، اولاد کو پھر بار بار سمجھاتے رہیں۔ اس حوالے سے اللہ پاک مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا موضوع انشاءاللہ نماز کے مسائل کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہ مسائل جو روزمرہ زندگی میں نماز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں ان پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی جزاک اللہ خیرا کر دیں۔